الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ آپ کے سامنے کچھ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے جو ہمارے رویے ہیں، جو ہمارا انداز ہے، کچھ باتیں گوش گزار کرنی ہیں۔ اس وقت جس طرح کے حالات ہیں، ماحول ہے، اور اس میں بعض طبی ماہرین کی طرف سے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کا کہا گیا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بعض احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں یا توکل اور بھروسہ کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پہلی بات یہ ضروری ہے سمجھ لینا کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ احتیاطی تدابیر کو چھوڑ دیں اور بس توکل کر لیں۔ یعنی اس کا مطلب تو بالکل ایسے ہوگا کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں اور کہیں جی اللہ نے رزق تو ہمیں دینا ہی ہے، کوئی کام کاج کرنے مت جائیں، نہ دکان پر جائیں، نہ کاروبار کے لیے جائیں، نہ کچھ بھی کریں، بس گھر میں بیٹھیں گے جی بس اللہ رزق دے گا۔ تو ایسے رزق نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے حکم دیا ہے، اور نیچرل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پرندہ بھی جو ہوتا ہے رات کو اگر اپنے گھونسلے میں آرام کرتا ہے تو وہ دن بھر گھونسلے میں بیٹھا نہیں رہتا، بلکہ وہ گھونسلے سے نکلتا ہے باہر، تب اللہ اس کو رزق دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی حکم یہ ہے کہ ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، اسباب کو، تدابیر کو اختیار کرنا ہے، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، تب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق عطا فرمائے۔ اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ سنت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ ہمارے نبی آقا دو جہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کئی جنگوں میں شریک ہوئے، لیکن آپ جب بھی جنگ میں تشریف لے جاتے تھے تو جنگی سامان پہنتے تھے، جنگی لباس استعمال فرماتے تھے۔ یہ میرے آپ کے لیے ہے کہ ہم نے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ بھی مقرر کیے، باڈی گارڈ بھی کھڑے ہوتے تھے۔ اسی طرح دیگر احتیاطی تدابیر بھی جو ہیں وہ استعمال کی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تو انہوں نے یہ تعلیم دی کہ جب تم مصر میں جاؤ تو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، یہ تدبیر بتائی کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا تاکہ تمہیں کیا ہو یا نظر بد نہ لگ جائے۔ سارے اکٹھے ایک ساتھ جاؤ گے، کوئی دیکھے گا نظر بد لگ جائے گی، تو لہٰذا احتیاطی تدبیر کا حکم دیا کہ احتیاطی تدبیر کو اختیار کرو۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بن یامین کو اپنے پاس روکنا چاہا، لیکن وہاں کا قانون اجازت نہیں دیتا تھا، تو آپ نے اس کے لیے احتیاطی تدبیر اختیار کی۔ کیا کیا کہ پیالہ ان کے سامان میں رکھ دیا، اور اس پیالے کے ذریعے سے آپ کو پھر روکا گیا۔ یہ سب اللہ کے نبیوں کے طریقے ہیں۔ تو میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا معیوب سمجھتے ہیں کہ جی آپ سینیٹائزر استعمال نہ کریں، یہ تو بھروسہ اللہ پر بھروسے کے خلاف ہے، اور یہ فلاں ہے، یا اسی طرح دیگر جو تدابیر بتائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ اس وقت جو کنڈیشن ہے اس میں بعض کیا بلکہ جتنے بھی طبی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سوشل ڈسٹینس جو ہے وہ برقرار رکھا جائے، کیونکہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، کرونا وائرس جو ہے، تو یہ قرب سے، ٹچنگ سے جو ہے یہ جو ہے وہ لگ جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی وہ الگ بحث ہے کہ کوئی بیماری لگتی ہے نہیں لگتی ہے، ہمارا ایسا وہ نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بیماری تکلیف اسی کو پہنچتی ہے جس کو میرا رب چاہتا ہے۔ تو یہ اپنی جگہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہاں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے کہ تمام طبی ماہرین جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سوشل ڈسٹینس جو ہے وہ رکھا جائے، اور اسی وجہ سے ملک کے مقتدر علماء کرام، جلیل القدر علماء کرام نے ایک میٹنگ کی، اجلاس ہوا، اور جس میں انہوں نے متفقہ طور پر تمام مسالک کے جو ائمہ کرام تھے، یعنی کسی ایک مسلک کے نہیں،
چند علماء نہیں، تمام مسالک کے جید علماء کرام جن پر سب کو اعتماد ہے، ہر مسلک کے جو بڑے علماء کرام تھے وہ اس میں آئے، اور انہوں نے جو احتیاطی تدابیر بتائیں ان میں سے ایک تدبیر یہ بھی بتائی کہ نمازوں میں جب آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ احتیاطی تدبیر اختیار کریں کہ ڈسٹینس موجود رہے، مناسب جو ہے فاصلہ رہنا چاہیے۔ اور اگر آپ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے منع کیا ہے، اور عام حالات کے اندر یہ مکروہ تحریمی ہیں، تو لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میرا اس بات پر کامل یقین ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں حکمت ہے، اس میں برکت ہے، اس میں فیض ہے، وہ خلاف حکمت ہو ہی نہیں سکتی، اس کے اندر شر ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ جو صورتحال موجود ہے اور اس صورتحال کے اندر جو معاملات ہوئے اور جس میں ظاہر بات ہے یہاں طبی ماہرین کی رائے کو فوقیت دی جائے گی کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ طبی ماہرین کی رائے کی وجہ سے علماء کرام نے یہ کہا کہ جی مناسب جو ہے وہ فاصلہ رکھا جائے، تو علماء کرام نے ایسے سرسری طور پر یہ بات نہیں کہہ دی ہے، اس کی گہرائی میں گئے ہیں، ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد مشاہدات ہیں، اس وقت ہمارے تجربات ہیں، ایکسپیرینس ہے، کیسز دنیا کے اندر پورے موجود ہیں، تو اس لیے کہا کہ جی ڈسٹینس رکھا جائے، لیکن اس کو آئندہ کے لیے کبھی دلیل نہ بنایا جائے، یہ دلیل نہیں بنے گی آئندہ کے لیے، مخصوص حالات میں یہ کیا جائے تاکہ کوئی بیماری کوئی تکلیف کسی کو دور نہ لگے۔ اب مسئلہ کیا ہے، ایک طرف وہی بات ہے کہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی فاصلے پر کھڑا ہونا عام حالات کے اندر مکروہ تحریمی ہے، اور ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانا عام حالات ہوں یا مخصوص حالات ہوں حرام ہے۔ یعنی مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو حرام کے قریب ہو۔ اب ایک چیز تو وہ جو حرام کے قریب ہے، چھوٹا گناہ ہے، اور ایک چیز ڈائریکٹ حرام ہے، یعنی بڑا گناہ ہے۔ اب دو چیزیں جب ہوں تو ان میں سے ظاہر ہے کہ چھوٹے آپشن کو قبول کرنا چاہیے نا۔ بھائی بڑا گناہ کیا ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا، اور جو ماہرین طب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس بیماری کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے، یعنی بعض اوقات انسان بالکل ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس کے ذریعے سے وہ بیماری پھیل رہی ہوتی ہے، اور کئی دنوں کے بعد اس کے آثار جو ہے وہ نمایاں ہوتے ہیں۔ تو اس بنا پر علماء نے یہ کہا کہ یہ ڈسٹینس ہونا چاہیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے حرام سے بچانے کے لیے حکم یہ دیا کہ بھائی حرام سے بچو، چھوٹا جو گناہ ہے یہاں اس کو تو اختیار کر لو، بڑا گناہ نہ کرو۔ بڑا گناہ کیا ہے کہ مسلمان کو یعنی گناہ پہنچانا، اس کو تکلیف پہنچے۔ یہ دراصل ہمارے مسلم ڈاکٹرز، وہ جو دیندار قسم کے ڈاکٹرز ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ اس پر تفتیش کریں، اور ان نوجوان ساتھیوں کی ہماری ذمہ داری ہے جو سائنس سے تعلق رکھتے ہیں، سائنس کی فیلڈ سے، وہ اس چیز کو لائیں۔ اور میرا اللہ کی ذات پر یقین کامل ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو حکمتیں وہ واضح ہوں گی، اور یہ ہمارے دیندار ڈاکٹرز آئیں اور ہماری سائنس پڑھنے والے اسٹوڈنٹس آگے نکلیں، وہ یہ بتائیں، وہ یہ ثابت کریں کہ یہ جو مل کر کھڑے ہونے کا حکم ہے اس میں ضرر نہیں ہے، اس میں نقصان نہیں ہے، اس میں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمارے سامنے ان سائنسی دلائل کا ہونا بھی تو ضروری ہے نا، جس سے ہم نئی نسل کو، نیو جنریشن کو بتا سکیں، آگاہ کر سکیں کہ یہ دیکھیں یہ آپ کی سائنس یہ کہتی ہے، اور ان کو مطمئن کر سکیں۔ لیکن اب اس کے بغیر ہی اگر ہم جو ہے، جب کہ اس وقت پوری دنیا کے علماء، یعنی صرف ہمارے ملک پاکستان کے جید علماء کرام نے یہ فتویٰ نہیں دیا، پوری دنیا کے علماء نے جو ہے وہ یہ فتویٰ دیا ہے اور کہا کہ جی سوشل ڈسٹینس کو جو ہے برقرار رکھا جائے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ شرارت کریں، وہ فتنہ پردازی کریں، حالانکہ فتنہ خود ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، قتل سے بڑا گناہ فتنہ فساد ہے۔ امت مسلمہ میں فتنہ پیدا کرنا، فساد پیدا کرنا، اور ان کے اتفاق کو پارا پارا کر دینا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہمیں نظر آتا ہے، ہم ماحول میں دیکھتے ہیں، معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مناسب فاصلے کی تاکید کرتا ہے، یا بعض مساجد میں وہ علماء کے کہنے پر یعنی وہ ایسا فیصلہ دیتا ہے، تو بعض لوگ جو ہیں وہ شر اور فساد پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ تو سب یہ ہے، کل وہ یہ کہہ دیں گے تو یہ کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔
یہ کہا کہ ضرورت کی بنیاد پر ہے، جس کو کل آپ دلیل بھی نہیں بنا سکتے، یہ صرف ضرورت کی بنیاد پر ہے۔ لیکن اگر آپ کا اعتماد، آپ کا بھروسہ اللہ پر اتنا کامل ہے، جو آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، ان سے میری عرض یہ ہے کہ اگر اللہ پر اتنا آپ کو زیادہ بھروسہ ہے، اتنا زیادہ آپ کے اندر تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، آپ چھوٹے گناہ کو جو ہے بڑے گناہ سے بھی جو ہے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، بڑا گناہ جو ہے وہ نقصان مسلمان کو تکلیف دینا ہے، تو پھر آپ کل سے ایسا کریں کہ اپنے گھر کے سارے دروازے کھول دیں، اپنے گھر کے اندر اگر کہیں پر کوئی الماری میں تالا لگا اس کو بھی کھول کر رکھ دیں، جو تجوریوں کے اندر سونا چاندی زیورات پیسہ سب رکھا وہ سب سامنے رکھ دیں، اور گھر پر کسی باڈی گارڈ کو نہ رکھیں، کسی چوکیدار کو نہ رکھیں، اور اپنی دکانوں فیکٹریوں کے تالے کھول کر آیا کریں، ان کو کھول کر چھوڑ دیا کریں کہ جو چاہے آئے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ تو میرے بھائی، یہ ساری تدبیریں ہیں، ان کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تالا لگاتے ہیں، دروازہ بند کرتے ہیں، یہ تدبیر ہے، یہ احتیاطی تدبیر ہے، ہونا وہی ہے جو میرا رب چاہے گا۔ تالا لگا ہوگا تب بھی ٹوٹ جائے گا، سامان چوری ہوگا تب بھی چوری ہوگا، لیکن ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہے۔ کیوں اختیار کرنا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا، حدیث شریف میں یہ ہے کہ اپنی سواری کو کھونٹے سے باندھ دو، اور کھونٹے سے باندھنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ بھروسہ نہیں ہے کہ آپ نے سواری کو ایسے چھوڑ دیا اور اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ آپ چلے جائیں بازار میں، گاڑی کو چھوڑ دیں، اس میں چابی بھی لگا دیں اور بند نہ کریں، اور کہیں گے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ یہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے۔ یہ اپنے آپ کو جو ہے آگ میں چھلانگ لگانے کے مترادف ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ چھت پر چڑھ جائیں اور چھت پر سے چھلانگ لگائیں اور کہیں کہ جی اللہ بچانا چاہے گا تو مجھے بچا دے گا، نہیں بچانا چاہے گا تو نہیں بچیں گے۔ تو لہٰذا عقل سے کام لیں، ہوش کی ناخن لیں، اور جو علماء کرام فرمائیں، جید علماء کرام، میرے جیسے لوگوں کی بات پہ آپ اعتماد نہ کریں، جو جید علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہو، ان فیصلوں پر بلا جھجک عمل کریں اور لوگوں کی چھوٹی موٹی باتوں میں نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو علماء کرام پر کامل اعتماد عطا فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی سے ہمیں ہمکنار فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔